کہ آج کے پروگرام میں ہم سے وعدہ کیا گیا تھا مولوی عبداللطیف صفدر صاحب کا نے کہ ان کے ساتھ پچھلا جو مناظرہ ہوا تھا 2 ہفتے پہلے، ان پہ ہم نے ایراد وارد کیا کہ آپ کے مذہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت اور توہین اس حد تک کی گئی ہے کہ ان پر کفر، نستجیر باللہ اور ارتداد کے دبے لگائے گئے ہیں۔ اس کا جواب دیجئے۔ کہتے ہیں میں ابھی جواب نہیں دیتا، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ حالانکہ موضوع یہی تھا کہ شیعہ مذہب میں اہل بیت علیہ السلام کا ایمان نہیں، تو الزامی طور پہ بن سکتا ہے نا کہ آپ کے مذہب اپنے مذہب کا جواب دے دو۔ کہتا ہے نہیں جی میں جواب نہیں دیتا، اس کے لیے اگلا مناظرہ رکھیں گے۔ ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ اگلا مناظرے رکھتے ہیں، فوراً رکھتے ہیں، اگلے ہفتے رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں میں نے ٹائم دیا۔ میں نے کہا ایک رات ٹائم دیا ہوگا، ہر رات آپ نے اگلے ہفتے کو ٹائم دیا؟ کہتا ہے نہیں جی میں نے ٹائم دیا۔ آپ اس سے اگلے والے ہفتے چلیں، اس سے اگلے والے ہفتے کو ہم نے رکھ دیا بھائی۔ اب میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ شخص بھاگ جائے گا، یہ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ان کے مذہب میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کی گئی ہے، جو توہین کی گئی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفر کے دبے لگائے گئے، بلکہ اللہ پر بات اس سے بڑی ہے، ان کے مذہب میں مذہبی باطل ہے، ان کے مذہب میں دینی باطل ہے، قرآنی باطل ہے، قیامتی جھوٹ ہے، اللہ بھی نہیں ہے ان کے مذہب میں۔ اور میں یہ کسی مبالغہ سے نہیں کہہ رہا، میں بالکل دلائل کے ساتھ، اور یہ شیعہ علماء کا پہلے سے الا ماشاء اللہ اس مسئلے پر کتنی کتابیں ہیں، کتنے اس مسئلے پر توضیحات ہیں، کتنے اس مسئلے پر ان کے بیانات ہیں، کتنے مسئلے پر ان کے دلائل و براہین ہیں الا ماشاء اللہ۔ کیونکہ جب آپ اہل بیت علیہ السلام کا دامن ہاتھ سے چھوڑتے ہیں اور دشمن رسول، دشمن آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیچھے لگ جاتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس ایمان نہیں رہتا، پھر وہ آپ کے مذہب کے ساتھ، آپ کے عقائد کے ساتھ وہ کرتا ہے جو آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اہل بیت علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے محبت کر کے، پیار کر کے، ان کی فضائل پڑھ کر آپ مسلمان نہیں رہ سکتے۔ تو بہرحال میں نے اسے کہا تھا کہ اگلے ہفتے یا اس سے اگلے والے ہفتے آپ کے مذہب کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکفیر ہے اس پہ مناظرہ ہوگا۔ تو کچھ دن پہلے، ابھی ایک ہفتہ سے زیادہ ہوا، اس کے پیغام آنے شروع ہو گئے کہ پہلے آپ اپنے دلائل بتائیں۔ بھائی میں نے کہا یہ ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں، ایک دو تو نہیں ہے کہ میں آپ کو وائس میسج میں دلیل بتا دوں کہ میرے پاس کیا کیا دلیل ہے۔ اور پھر یہ بات ہی غلط ہے، اور یہ بات ہی غلط ہے کہ مناظرہ تو کوئی مناظرہ سے پہلے کوئی مانگتا ہے کہ دوسرے پارٹی سے مانگے کہ تم اپنے دلائل دے دو۔ میں نے یہ شخص نے جب کہا، ادھر آیا تھا، کہتا ہے تمہارے مذہب میں اہل بیت علیہ السلام کا ایمان ثابت نہیں۔ میں نے کہا اس کا ذرا توضیح دے دو، ایمان ثابت نہیں ہے تو کیا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اللہ پہ ان کا ایمان نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کا ایمان، آپ کا منظور کیا، آپ کا مقصود کیا؟ کہتا ہے نہیں میں نہیں بتاتا۔ جب اس کی اپنی باری تھی، اس نے اپنا دعوے کی وضاحت تک نہیں کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جب ہماری باری آئی ہے تو کہتا ہے پہلے اپنے سارے دلائل مجھے دے دو تاکہ میں اس کا جواب بنا دوں ادھر ادھر سے، پھر میں مناظرہ کر لوں گا۔ میں نے کہا بھائی یہ تم جا کے شیعہ کتب میں تحقیق کر لو نا کہ شیعہ تمہارے مذہب پہ جو اعتراضات کرتے ہیں وہ آپ ہی کے کتب سے کرتے ہیں، بھائی وہ جمع کر کے لے کے آؤ اس کے جوابات۔ میں کوئی پہلا شیعہ مولوی توڑی ہوں، میں کوئی شیعہ پہلا عالم توڑی ہوں، مجھ سے پہلے بہت ہزاروں کی تعداد میں علماء گزرے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ شیعہ مذہب کے اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے سچے مخلص شیعوں کے آپ کے مذہب پہ کیا اعتراضات ہیں وہ کتابوں میں لکھے ہیں۔ اور پھر یہ بالکل رسم کے خلاف ہے کہ آپ مناظرہ سے پہلے سامنے والے سے کہتے ہیں اپنے دلائل مجھے دے دو۔ تو بھائی وہ کہتا ہے میں مناظرہ نہیں کرتا، دلیل نہیں دیتے، پہلے دلیل دے دو پھر میں اس کے بعد جو ہے میں آپ سے مناظرہ کروں گا۔ تو یہ شخص بھاگ گیا ہے بھائی، مجھے لگتا ہے یہ ابھی تو آیا تو نہیں، ہم نے بہت منتیں کیا اس سے، اور ہمارے آپریٹر صاحب نے تو منت سلاجت کر کے اس کے تک گئے بھائی، اتنی منتیں کہ عبداللطیف صاحب آ جاؤ، اپنے مذہب کی بے عزتی نہ کرا دو، آ جاؤ ادھر، کہ تمہارے مذہب میں یہ کون سی مشکل بات ہے کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان کہہ دو کہ ہمارے مذہب میں وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے بھاگ گیا جی،
اس مطلب سے جماعت عمریہ کے عالم صاحب اس مذہب سے مطلب کہ اس بات سے بھاگ گئے، فرار کا راستہ اختیار کیا۔ مطلب کیا کہ تمہارے مذہب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں ہیں، اسی کو کیونکہ اس کو یقین ہے کہ ثابت نہیں کر سکتا، بھاگ گیا ہے بھائی، فرار کر گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب یاد رکھنا، عبد اللطیف صفدر کو عبد اللطیف صفدر نہیں کہنا، عبد اللطیف صفدر کو کہہ دو عبد اللطیف کیا، فراڈی، ٹھیک ہے نا، کہ اس نے جماعت عمریہ کا منہ کالا کر کے چھوڑ دیا، بھاگ گیا۔ تو تجھے تکلیف کیا تھی عبد اللطیف؟ تم نے آ کے چیلنج دی نا، ہم نے تو آپ کو چیلنج نہیں دیا، آپ ادھر آ کے چیلنج دیا کہ اہل بیت علیہ السلام کا اسلام ثابت نہیں ہے شیعہ مذہب میں، دلیل تو ہمارے پاس ایک بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تم جب دوسروں پہ پتھر پھینکتے ہو، اور دوسروں پہ جب پتھر پھینکتے ہو تو اپنے گھر کا دیکھو، تمہارا گھر شیشے کا ہے یا تمہارا گھر خود برک سے بنا ہوا ہے، اینٹوں سے بنا ہوا ہے؟ تمہارا جب اپنا گھر شیشوں کا گھر ہے، اس سے دوسرے کا گھر جو ہمالیہ کے پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اس پہ پتھر نہ پھینکا کر، تم خود نابود ہو جاؤ گے، تم خود تباہ ہو جاؤ گے۔ الحمدللہ رب العالمین، آج دسیوں ہزاروں مرتبہ کے لیے ہم نے عربی زبان میں، فارسی زبان میں، انگلش زبان میں اتنا ہر دفعہ اتنے دفعات جماعت عمریہ کے مذہب کو باطل ثابت کر دیا بھائی۔ اور شیعہ قدر نہیں کرتے تم، شیعہ جو قوم ایسا قوم ہے نا، یہ نام کے شیعہ جانتے نہیں ہیں، شیعہ جانتے نہیں ہیں، قدر نہیں کرتے۔ یہ اس مولوی کی قدر کرتے ہیں جس کی داڑھی لمبی ہو، ہیکل اس کا اچھا ہو، ٹھیک ہے نا، حلیہ اس کا جو ہے ڈراؤنا ہو، کہتے ہیں یہ بڑا مولوی ہے، یہ بڑا عالم دین ہے، اوئے اس کی داڑھی ایسا ہے، یہ جو ہے نجف کا پڑا ہوا ہے، یہ جو ہے سیستانی صاحب ہے، یہ بلوچستانی صاحب ہے، یہ خامنی، اس کے بڑے پیسے ہیں، وہ پیسے دیتے ہیں، نعرے لگواتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اچھا مفید آدمی ہے دین کا۔ اور بھائی یہ دسیوں ہزاروں مرتبہ کے لیے ہم نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا کہ مذہب عمریہ باطل ہے، جس مذہب میں اس کے خلفاء کا اسلام ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بھائی کتنی دفعہ ان لوگوں نے آ کے یہاں پہ تلاش کی، کوشش کی ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرنے کے لیے، ناکام۔ آپ لوگوں نے دیکھا نا جس مذہب میں ان کے اپنے ائمہ کا اسلام ثابت، پھر جس مذہب میں ان سے کہتا ہے آپ کم از کم نبی کے اسلام پہ بات کرتے ہیں، آ جاؤ، اس سے بھی بھاگ گئے بھائی، اس سے بھی بھاگ گئے، جس مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام بھی ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور میں سے بات آگے کر کے کہتا ہوں، دوسرا چیلنج دے دیتا ہوں، ان کے مذہب میں اللہ بھی نہیں ہے، اللہ جھوٹ ہے، اسلام جھوٹ ہے، سب کچھ جھوٹ ہے، قیامت بھی جھوٹ ہے، قرآن سب پوری شریعت جھوٹ ہے ان کے مذہب، یہ بھی ہمارا ادعا ہے۔ ابھی اس پہ مناظرہ نہیں ہوا ہے، لیکن اگر کوئی ٹیسٹ کرنا چاہے تو بسم اللہ آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ جن کے مذہب میں یہ سب جھوٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام ثابت کرنے سے بھاگ گئے بھائی۔ اوے مسلمان ہو، عبد اللطیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو ثابت کرنے سے، کے مناظرے سے بھاگ گیا ہے، جس مذہب میں یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ تو مجھے بتاؤ اس مذہب کا اسلام سے کیا تعلق ہے، اس مذہب کا حق سے کیا تعلق؟ اس مذہب کو کوئی عاقل آدمی جو اللہ سے ڈرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو حیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہے، اس مذہب یہ مذہب فالو کرنے کے لائق ہے؟ اور اس میں یہ مذہب فالو کرنے کے لائق ہے؟ تم مجھے بتاؤ، شیعہ تم مجھے، شیعہ نہیں عمریہ تم بتاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اور شیعہ تمہارا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے، تم فخر کرو اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام پر اور اس مذہب حقہ پر، شیعہ جھوم جاؤ، شیعہ فخر سے سر بلند کرو، ناز کرو، فخر کرو کہ ہم ادھر صفدر علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، دنیا میں وہ واحد مذہب جس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کسی طرح کا اعتراض نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کون سا مذہب ہے؟ شیعہ اثنا عشریہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا مذہب ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ وہ کس نے آ کر دکھا دیا آپ لوگوں کو؟ کس نے آ کر دکھا دیا؟ ہاں، پاکستان کے ذاکروں نے آ کر دکھا دیا، شاید کچھ تھوڑے بہت، میں انکار نہیں کرتا، ہندوستان کے علماء تھوڑے بہت، چھوٹا سا ان کا سہم ہے، اللہ کا فضل و احسان ہے، واما بنعمت ربک فحدث، اللہ کا فضل بتایا کرو۔ شیعو میں تمہارے درمیان رہوں یا نہ رہوں، یاد رکھنا کہ اللہ یاری ایک شخص تھا یہاں پر، ٹھیک ہے نا۔
جس نے ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام کے مذہب کا نور ہمارے سامنے کھول کر، دنیا والوں کے سامنے کھول کر بیان کر دی. بہرحال میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا. صفدر صاحب فراری ہیں، اب وہ جہاں بھی ہوں میرے محترم ناظرین، ان کو لے کر پکڑ لو اور بھائی ان سے پوچھو کہ ذلیل آدمی، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ثابت نہیں کر سکتا تو تجھے کیا خارش تھی، کیا تکلیف تھی تجھے کہ تو گیا ادھر شیعوں سے کہ تم اہل بیت علیہ السلام کا ایمان ثابت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اور بھائی ہے کھجلی کہ نہیں ان لوگوں کو؟ انہوں نے، ہم نے کہا ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو، نہیں کر سکے، تو انہوں نے الٹا کیا کہ ہم تمہارے مذہب میں اہل بیت علیہ السلام کا ایمان سے. ذلیلو 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 ذلیلو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ او بھائی صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ او شیعو جشن مناؤ، جشن مناؤ، الحمدللہ رب العالمین. چلے ابھی ہمارے پاس ایک محترم عالم، جھوم جاؤ شیعو، جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف شیعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف